وہ طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا وَقَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اہم عنوان کے تحت خطابات کا سلسلہ جاری ہے۔ ذوالحجہ کی آمد ہے اور بڑی عید کی آمد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تصوف میں جو نظریات ہیں اسے ہم قرآن و سنت کے تناظر میں سمجھ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے تناظر میں انعام اللہ علیہم من النبیین، انبیاء کی فہرست میں سے، انبیاء کی لسٹ میں سے ذکر خلیل کا سلسلہ جاری ہے۔ چونکہ ساری گفتگو ایک تحقیق پہ مبنی ہوتی ہے تو ایک تمہیداً میں نے عرض کر دیا ہے کہ ہم کس طرح خلیل اللہ پہ آئے ہیں، اور ایک ترتیب سے گفتگو کرتے ہوئے ہم ذکر خلیل پہ آ گئے۔ اور آج کی جو گفتگو ہے دس از ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ اس سینیریو میں آج کا عنوان ایک اہم ہے کہ آج کے عنوان میں ہم حضرت ابراہیم کے تصوف میں جو عقیدہ توحید ہے وہ آج آیات کی صورت میں ہم سمجھیں گے۔ تصوف میں نے اس لیے کہا، میں کچھ دن پہلے ہاسپٹل میں تھا تو ایک اسٹوڈنٹ ہے فیصل آباد یونیورسٹی سے، بڑا معتبر اسٹوڈنٹ ہیں، قابل عزت وہ طالب علم ہیں۔ انہوں نے میسج کیا کہ یہاں پہ تو ایک عجیب سلسلہ ہے یونیورسٹیز میں، کہا جاتا ہے کہ تصوف ایک علیحدہ سی دنیا ہے، کوئی الگ سے مذہب ہے، اس کا مذہب اسلام، دین اسلام سے اس کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک وکھری سی دنیا ہے۔ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ حالانکہ انسان کی ودیت میں، انسان کی اساس میں تو یہ تصوف ہے،
انسان کی بنیادوں میں تصوف ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں تم سب اللہ کے فقیر ہو. یہ تصوف جو ہے اس کا انکار یہ ظلم ہے. تصوف کا سرے سے انکار کر دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور علم دشمنی ہے. ہر نبی تصوف کا پرچار کرتا رہا. انبیاء کے بعد صوفیاء تصوف کا پرچار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ کیا ہے؟ تصوف ہے. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یہ کیا ہے؟ تصوف ہے. یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے آزمائش کی خلیل اللہ پہ. یہ آزمائش کیا ہے؟ تصوف ہے. دس از پارٹ آف صوفیزم. تصوف ہے، یہ صوفیزم ہے. انی جاعلک للناس اماما. تصوف ہے، صوفیزم ہے، تصوف ہے. اگر آپ حق جانب ہو کے غیر جانبدار ہو جائیں، حق جانب ہو جائیں، حق جانب ہو کے اگر کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو آپ اسی نتیجے پہ آئیں گے کہ انسان کی ساری زندگی ہی صوفیزم ہے. اللہ چاہتا ہے بندے صوفی رہیں. صوفیزم اور تصوف. تو یہ دیکھیے گا جو پچھلے جمعے میں نے آیت پڑھی ہے ابراہیمی تصوف. جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی ہے تو آپ کی دعا میں یہ آ گیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہ جو یزکیہم ہے، یزکیہم ان کے نفس کو پاک کرے، تزکیہ نفس کرے. یہی تصوف ہے. یہ تصوف ہے اور کیا ہے یہ؟ وَيُزَكِّيهِمْ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں فرمایا وہ جو تزکیہ نفس کرتا ہے نا اسے صوفی کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ تیرا آخری نبی جب آئے وہ آ کے انہیں پاک کرے. وہ جو پاک کرتا ہے نا وہی صوفی ہوتا ہے. تو ابراہیمی تصوف، خلیل اللہ کی زندگی میں تصوف، یہ تصوف ہے تزکیہ نفس. آج ہم جو پڑھیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تصوف میں دا کنسیپٹ آف عقیدہ توحید. توحید کیا ہے؟ سورہ بقرہ سے پڑھتے ہیں. چلیں سورہ نام کی 74 نمبر آیت کو ذرا دیکھتا ہوں پہلے، پھر سورہ بقرہ کی طرف آتے ہیں. سورہ نام ہے 6 نمبر سورہ ہے 74. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَارَ. اے محبوب یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا. کس سے کہا؟ یہ باپ ہے. یہ کیا ہے؟ باپ. کیونکہ لفظ آیا ہے ابی ہی. یہ جو ابن ہوتا ہے نا، اب، یہ اس کا معنی باپ جو ہوتا ہے نا یہ چاچے کے لیے بھی آتا ہے، تائے کے لیے بھی آتا ہے، ماموں کے لیے بھی آتا ہے، حتیٰ کہ استاد کے لیے بھی آتا ہے. استاد بھی باپ ہوتا ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیں، کیا استاد حقیقی باپ ہوتا ہے؟ نہیں. حقیقی باپ کے لیے جب بھی لفظ آئے گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. یہ جو والد کا لفظ ہے نا یہ حقیقی باپ کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ جب بھی خلیل نے توحید کی مشرک کو دعوت دی ہے وہ حقیقی باپ نہیں ہے، وہ حضرت خلیل کا غیر حقیقی باپ ہے جس کا نام آزر ہے. حضرت خلیل کے حقیقی باپ کا نام طارق ہے اور وہ اسلام پہ تھے، مسلمان تھے، وہ اسلام پہ تھے. حضرت آدم سے لے کے جناب حوا سے حضرت عبداللہ اور سیدہ آمینہ تک سب اسلام پہ تھے. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی. آپ آپ اپنے یہ دودھ ہوتا ہے، دودھ پلیت برتن میں نہیں رکھتے. اللہ حضور کو کیسے رکھ سکتا ہے؟
جس بطن سے حضور آئے سب پاک ہیں، جس سلب سے حضور آئے سب پاک ہیں. تو یہ آپ کا حقیقی باپ نہیں ہے. مولوی کو ابہام ہوا ہے، ہمیں نہیں ہوا. یہ حقیقی باپ نہیں ہے. بسم اللہ. آذر سے آپ مخاطب ہیں. اتتخذوا اصناما آلہۃ، یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ تم بت پرستی کی طرف لگے ہوئے ہو، بتوں کو پوج رہے ہو. آؤ میں اس خدا کی دعوت دیتا ہوں جو سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. سلسلہ توحید، تشہیر توحید خلیل اللہ نے اپنے گھر سے شروع کیا. اصلاح گھر سے شروع کرتے ہیں. اچھا چلیں میں اس کے تناظر میں تھوڑا سا حضرت خلیل کا گھر بھی عرض کروں. یہ نمرود نے فرعون کی طرح اعلان کیا تھا کہ جس گھر بچہ پیدا ہو ذبح کرو. حضرت خلیل کی ماں جب وقت ولادت آیا تو آپ شہر سے باہر چلی گئیں. اچھا جس طرح مائیں نظر آتی ہیں کہ یہ ماں بننے والی ہیں، اس طرح حضرت خلیل کی ماں نہ تھی. محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ ماں بننے والی ہیں. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. حالانکہ خلیل تشریف لانے والے ہیں لیکن ظاہری جسامت سے محسوس نہیں ہوتا تھا. اللہ کا حکم تھا آپ شہر سے باہر چلے گی، کیونکہ نمرود تو بچے ذبح کروا رہے. ایک غار کے اندر جا کے پناہ گزیر ہوئیں. پتھر آگے آ گیا، خلیل کی آمد ہوئی، دودھ پلایا، واپس شہر میں آ گئیں. ہاں جی چھوڑ کے آ گئیں. پھر آپ جاتی دودھ پلا کے پھر آ جاتی، پھر چلی جاتی، گاہے بگاہے چکر لگاتی رہتی. یوں خلیل تشریف لائے. ایک دن دودھ پلانے کے لیے جانا تھا تو کچھ لیٹ ہو گئیں کسی وجہ سے، تو پریشان ہو گئیں کہ میرا بیٹا دودھ کے لیے رو رہا ہوگا، بلک رہا ہوگا. نہیں ایسا نہیں تھا. جب آپ گئیں تو پتھر پیچھے کیا، حضرت خلیل اللہ کی ایک انگلی میں سے دودھ آ رہا ہے، ایک انگلی میں سے شہد آ رہا ہے. آپ کبھی دودھ پی رہے ہیں، کبھی شہد پی رہے ہیں. اب آپ نے غور کیا انبیاء کی پرورش کی ذمہ داری بھی اللہ اپنے ذمہ رکھتا ہے. یہ خاص نفوس ہوتے ہیں، یہ اہم نفوس ہوتے ہیں، یہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں جن کی پرورش بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتی ہے. چلو گزارش تو یہ کر رہے ہیں. اچھا پھر اور سنیے گا. حضرت خلیل جب جوان ہوئے نا تو یوں جوان ہوئے کہ 3 سال کے تھے نا 6 سال کے لگتے تھے. جسامت جلدی پروان چڑھ گئی. شہر میں آتے ہی سب سے پہلے توحید کا اعلان گھر میں کیا. اب آپ سمجھے ہیں ہم ابراہیمی تصوف میں عقیدہ توحید کو سمجھ رہے ہیں. گھر میں آتے ہی سب سے پہلے حضرت خلیل نے اپنے چاچے سے بات کی. کیا ہو گیا، کن طرف چل پڑے ہو؟ اچھا حضرت خلیل نے توحید کا اعلان کیا؟ آہستہ کیوں بولتے ہیں؟ نہیں کیا. اس آیت میں اعلان توحید ہے، اگلی آیت میں حجت توحید ہے. حجت، اس اعلان توحید کی حجت کہ وہ الہ ایک ہے، اس کی حجت آپ نے بیان کی. آپ فرماتے سن وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ نے فرمایا میں توحید کا گواہ اس لیے ہوں کیونکہ میں زمین و آسمان کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. زمین و آسمان کے نظارے اپنی آنکھوں سے، آہستہ نہ بولیں، زمین و آسمان کے نظارے اپنی آنکھوں سے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نوری ہم نے دکھائے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان کے نظارے دکھائے. او بھائی جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں وہ توحید کا گواہ خلیل ہے. اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض. خلیل کو دکھائے گئے، حبیب کے سامنے بنائے گئے، حضور کے سامنے. اچھا یارا جسے زمین و آسمان کے نظارے دکھائے جائیں اگر وہ گواہ خلیل ہے تو جس کے سامنے بنائے جائیں خدا جانے پھر وہ کیسا توحید کا گواہ ہوگا. تو دس از دا فرسٹ ایویڈنس آف عقیدہ توحید. یہ پہلی حجت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کی. سنو یہ زمین و آسمان کھڑے ہیں،
تو پھر مانو پیچھے کوئی ہے. بھائی کھڑے ہیں ساتوں آسمان بغیر پلر کے ہیں تو جو انہیں کنٹرول کر رہا ہے وہ اتھارٹی ہے نا. تا تو سرا تک زمین کا پتہ ہے نا, تو وہ ہے نا. اچھا ٹھہرو ذرا, سورہ بقرہ کی طرف آؤ ذرا. یہ دیکھیے گا, پہلے اپنے گھر میں آپ نے توحید کا ڈنکا بجا دیا, پھر چلے گئے ذرا اس کے دربار میں, چلے گئے نا. 257 نمبر آیت پہ آئیے گا. 257 200 بولیں, یاد کروایا کرنا یارا. 257 شاباش. یہ دیکھیے گا, پہلے گھر میں توحید کی دعوت دی جناب خلیل نے, پھر اللہ فرماتا ہے الم تارا, اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا, الذی حاج ابراہیم فی ربہ, اے میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو میرے خلیل سے میری توحید کے بارے جھگڑا کر رہا تھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں, توجہ نہیں فرمائی. کوئی بات نہیں, آپ نے پھر توجہ نہیں فرمائی. یہ ترجمہ اللہ حضرت کا ہے, باغیرت امام کا ترجمہ ہے. آپ فرماتے ہیں سنو, الم تارا الی الذی, اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا؟ نہیں, آپ کیسے چلو گے میں آگے. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا, اس کا مطلب ہے آیت کا ترجمہ بتا رہا ہے اور آیت کے لفظ بتا رہے ہیں. حضرت ابراہیم سے نمرود خدا کے بارے جھگڑا کر رہا تھا, حضور دیکھ رہے تھے. حضور علم تارا, اللہ مخاطب ہے, علم تارا حضور مخاطب ہے. نہیں توجہ فرمائی, جب اللہ مخاطب ہے حضور مخاطب ہے. اللہ کلام کر رہا ہے, حضور سے کر رہا ہے. ہمارے تک آیتیں بعد میں آئی ہیں, مولوی کو خبر بعد میں ہوئی ہے. اللہ حضور سے ارشاد فرما رہا ہے, جب نمرود میرے بارے میں ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا آپ تو دیکھ رہے تھے نا اس وقت. آپ تو اب آپ کو توجہ ہو گئی ہے. اگر دربار نمرود میں جو نظارہ ہو رہا ہے خلیل اللہ کے سامنے, حضور اسے دیکھ رہے ہیں, مزار میں بیٹھ کے گناہگار کو نہیں دیکھ رہے. جیسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ. نہیں, ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے اس بات کو ماننا, جس کا ایمان کبھی ہے سبحان اللہ کہو ذرا. حضور گناہگاروں کو ویژولائز کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جب وہ میرے بارے میں جھگڑ رہا تھا میرے خلیل کے ساتھ, آپ نے دیکھا ہے. ان آتاہ اللہ الملک, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے اسے بادشاہت دی ہوئی تھی, وہ بادشاہ تھا. اب جو کمیونیکیشن حضرت خلیل نے کی ہے توحید کی, آپ مجھے اجازت دیں وہ میں پڑھوں. جو کمیونیکیشن حضرت خلیل نے کی ہے, دس از دا فرسٹ سینٹینس آف عقیدہ توحید. یہ پہلا جملہ ہے عقیدہ توحید کا. حضرت خلیل فرماتے ہیں اذ قال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. کر بات, اللہ اکبر, کر بات. نمرود سے مخاطب ہیں, کر بات. میرا رب وہ ہے, تو رب ہونے کا دعویٰ کیے ہوئے ہے, میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور اس نے کہا ہے کام میں بھی کر لینا. فرمایا کر کے دکھا. اس نے اعلان کیا 2 قیدی لاؤ قید خانے میں سے. کہنے لگا اس کی موت لکھی ہوئی ہے, جلاد اسے مار دو. اس نے مار دیا. اسے میں نے آزاد کرنا, اسے آزاد کرنا تھا, اسے مار دو. اس کی موت لکھی, اسے آزاد کر دو. اسے آزاد کرنا تھا, اسے مار دو. جسے آزاد کرنا تھا اسے مار دو. اس کی موت لکھی ہوئی ہے میری ڈائری میں, اسے آزاد کر دو. لیں جی, یہ تو کام میں نے بھی کر لیا ہے. اسے ہم نے چھوڑنا تھا, مار دیا ہے. مردے کو زندہ کر دیا ہے. اس زندہ کو ہم نے مردہ کر دیا. اسے ہم نے رکھنا تھا, اسے مار دیا ہے. یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. مسکرا کے خلیل فرماتے ہیں اللہ اکبر, قال انا احیی و امیت, اس نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں, میں بھی زندہ کر سکتا ہوں. اس نے جب یہ کام کیا نا, حضرت خلیل فرماتے ہیں نو دس از دا سیکنڈ سینٹینس آف عقیدہ توحید. اب یہ دوسرا جملہ ہے. حضرت خلیل فرماتے ہیں قال
ابراہیم جناب خلیل نے عرض کیا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، تو مجھے مغرب سے نکال کے دکھا۔ نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے، اگر تو رب ہے تو مجھے مغرب سے، سارے بولو مغرب سے۔ وہ جیسے پنجابی میں نہیں کہتے بولتی بند ہو گئی، بس اب کہاں بولے، اب یہ خاموش ہے۔ اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے۔ آپ چپ ہیں، آپ ابھی بھی چپ ہیں۔ کوئی شخصیت ایسی آئی تھی کہ جس نے مغرب سے نکالا بھی تھا؟ نہیں، آپ ابھی بھی چپ ہیں۔ میں آپ سے کوئی باتیں کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال۔ ایک شخصیت پھر ایسی آئی تھی کہ جب ان کی نیند تھی، علی کی گود تھی، حضور نیند کر رہے ہیں، مولا علی کی گود ہے، نماز اثر جا رہی ہے، سورج غروب ہونے کو ہے، علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، حضور بیدار ہوئے، یا علی رو رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ نماز اثر جا رہی ہے، فرمایا ادا پڑھو گے کہ قضا پڑھو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے قضا تو نہیں پڑھنی۔ حضور نے جاتے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا، مغرب کی طرف جاتا ہوا سورج حضور کے اشارے پہ واپس آیا۔ اب ذرا فقیر کا جملہ دلوں پہ لکھیے گا، مغرب سے ڈوبتے سورج کو واپس بلا کے بھی حضور نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ جاتے ہوئے سورج کو واپس بلا کے بھی حضور نے اعلان کیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ خدا ہے، مصطفیٰ اس کا بندہ ہے۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ۔ اب ان کی بولتی بند ہو گئی، اب وہاں پہ تو قوت نہ چلتی۔ اب مجھے ایک بات کا جواب دو، بس گفتگو تمام ہو گئی ہے، مجھے ایک بات کا جواب دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا ایویڈنس پیش کیا توحید کا۔ پہلا ایویڈنس زمین و آسمان، دوسرا ایویڈنس سورج، سورج کا آنا، غروب ہونا، سورج، دس از دا سیکنڈ ایویڈنس آف عقیدہ توحید۔ پہلا ایویڈنس زمین و آسمان کی مینجمنٹ، وَقَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی مینجمنٹ عقیدہ توحید کا پہلا ایویڈنس جو خلیل نے پیش کیا۔ سورج، یہ دوسری حجت ہے جو خلیل نے پیش کی۔ سورہ انعام میں تارا نکلا، انہوں نے تارے کی پوجا شروع کر دی، اب وقت نہیں ہے، ستارے کو پوجنا شروع کر دیا، تارا چھپ گیا۔ اور خلیل فرماتے ہیں وہی ہے جس نے بھیجا بھی تھا، اور وہی ہے جس نے چھپا لیا ہے، کیا ہو گیا؟ اصل میں وہ ہے۔ دس از دا تھرڈ ایویڈنس، ستارہ۔ پھر چاند نکلا، انہوں نے چاند کو خدا مانا، چاند چلا گیا، آپ نے فرمایا جھلے نہ ہو جو، وہی ہے جس نے چاند بھیجا تھا اور وہی ہے جو واپس لے گیا ہے۔ دس از دا سیکنڈ ایویڈنس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پیش کر رہے ہیں۔ پہلا ایویڈنس زمین و آسمان کی مینجمنٹ، مانو اللہ ہے۔ دوسرا ایویڈنس سورج کا آنا، مانو اللہ ہے۔ تیسرا ایویڈنس چاند کا آنا جانا، مانو اللہ ہے۔ چوتھا ایویڈنس ستارہ، مانو اللہ ہے۔ اس کا مطلب ہے خلیل وہ ذات ہے کہ عقیدہ توحید میں یہ والے ایویڈنس، یہ والی حجتیں پیش کر رہے ہیں۔ میرے نبی کی باری آئی نا، حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا؟ فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ جابر کچھ نہ تھا جب محمد بنے، جابر کچھ نہ تھا، نہ سورج، نہ زمین، نہ ستارے، نہ چاند، حتیٰ کہ نہ جنت، حتیٰ کہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، نہ کوئی ملکوت میں سے ہے، نہ کوئی جبروت میں سے ہے، کچھ نہیں ہے۔ نورا نبی کا من نور ہی، خدا نے سب سے پہلے جو بنایا محمد کا نور، میرا نور بنایا۔ اب درمیان میں کوئی حجت نہیں ہے، درمیان میں کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ بغیر حجت کے جو کہے قل هو اللہ احد، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بغیر کسی دلیل کے جو توحید کو بیان کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اب یہ جملہ برملا میں کہوں گا، خلیل اللہ نے توحید کو پیش کیا، سورج کو حجت بنایا،
چاند کو حجت بنایا، ستاروں کو حجت بنایا. میرے نبی نے توحید کو پیش کیا، فرمایا سنو میں محمد خود ہی حجت ہوں، میری ذات حجت ہے، مجھے دیکھو اور مانو وہ ایک ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. قل هو اللہ احد، حضور نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ہے. وجود ذات مصطفیٰ خود حجت توحید ہے. ہن تو سمجھ آ گئی ہے توحید حضور نو کڈ کے نہیں ہے. نہیں تسی ہولی بولیو مینوں تکلیف ہوئی ہے. حضور کی محبت کا نام توحید ہے، حضور کی ذات سے عقیدہ توحید ہے. اب آپ مجھے اجازت دیں میں توحید پہ کچھ آیتیں اور پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ انبیاء کی طرف آ جاؤ. لو جی یہ یعنی ابراہیمی تصوف میں عقیدہ توحید. سورہ انبیاء کی طرف آئیں جی 34:78. سبحان اللہ کہنے ذرا. اللہ اکبر کبیرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کی بولتی بند ہو گئی، اب نہیں بول سکا. اب کیا بولے؟ اب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. 392 حضرت ابراہیم علیہ السلام اب فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ صلی اللہ علیہ. لو جی یہ سنیے گا. توحید کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کیا نا، یہ انسان نہیں بنے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت رشد عطا کر دیا تھا. شک بھی نہیں کرنا کہ ابراہیم تربیت یافتہ تھے اور ہم تربیت کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا نبی کی تربیت اللہ کرتا ہے، بالواسطہ بھی کرتا ہے، بلا واسطہ بھی کرتا ہے. کرتا اللہ ہے. اوے جو یہاں پہ پڑھے وہ اور ہے، جسے وہ پڑھا کے بھیجے وہ اور ہے. اللہ جسے پڑھا کے بھیجے وہ نبی ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے رشد و ہدایت کا سلسلہ رکھا. اب ان آیات میں آگے ذرا آنا. یہاں پہ یہ آیات ہیں پھر توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. ہوا پتہ کیا؟ ایک دن ایسا آیا کہ وہ ایک میلہ لگتا تھا، وہ سارے میلے پہ چلے گئے. فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑا پکڑا اور جتنے بت تھے نا، یہ جزازن کا معنی لکھا ہوا ہے چورا چورا. میرے ابا جی پنجابی میں ترجمہ کرتے تھے پھیتی پھیتی. کسی کا کان اتار دیا، کسی کا ناک اتار دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کے بازو کاٹ دیا. وہ نا جزازن چورا چورا کر دیا. اللہ کبیر اللہم، وہ جو ان میں سب سے بڑا تھا نا اسے چھوڑ دیا. بڑے کو سارے بولو بڑے کو. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، چھوڑا اس لیے کہ شاید وہ اس کے پاس آ کے پوچھیں کہ ایک ہی معاملہ ہوا ہے، اس لیے بڑے کو اس کا کوئی جزو کوئی جز توڑا نہیں. قالو، اب جب یہ واپس آئے ذرا توحید سننا، انداز تشہیر توحید، ابراہیمی تصوف میں کانسیپٹ آف توحید. اب ذرا سنیے گا. قالو، جب میلے سے واپس ہے سب بیک زبان بولے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا، یہ معاملہ کیسے ہوا. انہ لمن الظالمین، بہت ظالم ہے جس نے یہ کام کیا. قالو، ان میں سے کچھ بولے سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، تانوں یاد ہے ساڈے وچ ایک ابراہیم ہے، وہ آندا سی انہاں نوں چھڈ دیو. یہ کام کسی کتنے اونے ہی نہ کیتا ہوئے، انہاں کو بلاؤ. قالو فاتو بھی، بلاؤ ابراہیم کو. اب خلیل آئے. کیسا لطف ہے آیات میں. جب خلیل آئے نا،
قالوا انت فعلت هذا، انہوں نے کہا یہ کام آپ نے کیا، بِآلِہَتِنَا یا ابراہیم، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا ہے اے ابراہیم۔ کیسا لطف ہے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ معاملہ آپ نے کیا ہے اے ابراہیم۔ قالا، اس پہ خلیل بولے بل فعلہ کبیرہم، آ جڑا وڈا ہے اینو پوچھو، مینوں کی پوچھ دے ہو، کلہاڑا کسے کو لے، وہ وڈے دے موڑے تے سی نا، تے قالا بل فعلہ کبیرہم، یہ اس بڑے کا کام ہوگا، اس سے پوچھو۔ ہم ذرا دھیان کریا جی، بڑے توجہ نہ سنیا جی۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ کہا نا کہ ان سے سوال کو کرو، فاسألوہم، پوچھو نا ان سے، ان کانوا ینطقون، پوچھو انو اگر اے بولے، آئے آئے آئے، پوچھو انو اگر اے ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھو۔ ہن ذرا دھیان کریا جی، جدو خلیل آکھے نا انہاں نو پوچھو، اللہ فرماندا ہے فرجعوا الی انفسہم، ایک واری انہاں انج ویکھیا اپنے نفسوں کی طرف لوٹے ہیں، ایک واری انہاں اپنے ضمیر نال گل کیتی ہے، او جیڑی ضمیر نال گل کیتی سی نا، اگر او دے پیچھے ٹر پیندے تے ایمان لب جانا سی، کیونکہ اندروں ایک انہاں دی آواز آئی سی۔ پھر اللہ فرماتا ہے پھر انہوں نے سر چکے، تے سر چک کے آندے نے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو کلام نہیں کر سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ کلام نہیں کر سکتے، یہ کیسے بولیں گے، یہ تو کسی کو نفع نہیں دیتے، یہ تو کلام نہیں کرتے، یہ کسی کا نقصان نہیں کرتے، یہ کسی کا فائدہ نہیں کرتے۔ حضرت خلیل فرماتے ہیں اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ نہیں بول سکتے، یہی تو میں کہتا ہوں اس کی پوجا کرو جو سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، اسے پوجو جو سمیع بھی ہے، سارے بولو جو بصیر بھی ہے۔ اب دوسری دفعہ یہ خاموش ہوئے، پہلے فرعون کے دربار میں جب توحید کا پرچار کرتے ہوئے حضرت خلیل نے کہا تھا یہ سورج ہے، اسے مغرب سے نکال، خاموش، کہا ان سے پوچھو، خاموش۔ جب دو دفعہ یہ خاموش ہوئے نا، اب یہ کہہ اٹھے قالو حرکو، اسے جلا دو، اسے جلا دو۔ اب یہ وقت آزمائش تھا خلیل اللہ پہ، کہا حرکو، اسے جلاؤ۔ اب آپ جانتے ہیں جب کہا نا حرکو، اسے جلاؤ، نمرود نے کہا کرو لکڑی اکٹھی جہاں جہاں سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے بے با لکڑی اکٹھی کی گئی، اسے آگ لگائی گئی، خلیل اللہ کو قید کیا گیا، حضرت کو منجنیق میں رکھا، ادھر سے آگ جلائی، حضرت منجنیق میں ہے، ابھی آگ میں نہیں پہنچے، جہاں پہ یہ سارے خلیل پہ فدا نہیں نہ ہوئے تھے، وہاں پہ نمرود کی بیٹی فدا ہو گئی تھی۔ یہ نہیں فدا ہوئے تھے، لیکن نمرود کی بیٹی نے جب یہ دیکھا نا کہ میرا باپ جلانے لگا ہے اور ساری مخلوق جلا رہی ہے، سب ایک طرف، یہ تنہا ایک طرف، اس کے پیر نہیں ڈول رہے، نہیں توجہ فرمائی آپ نے، سب ایک طرف، یہ تنہا ایک طرف، اس نے ارادہ کیا اب اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی، میں ساتھ مروں گی۔ جب حضرت خلیل آگ کی طرف جانے لگے، ادھر سے اس نے کہا میں بھی نہیں رہوں گی، اس نے اوپر سے آگ کی طرف آنے کا ارادہ کیا، پروردگار کا حکم آیا جبریل جی مولا یہ کون ہے؟ مولا پلیت کی بیٹی ہے جلنے دے، فرمایا بال بھی بانکا نہیں ہونا چاہیے۔ مولا اس نے کون سا کلمہ پڑھا اسے جلنے دے، فرمایا اس کے کلموں کا انتظار کر رہا ہے، میں اس کے دل میں خلیل کی محبت دیکھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے میرے دوستوں کو سمجھ آ گئی، جس دل میں خلیل آ جائے آگ اسے نہیں لگتی، جس دل میں خلیل آ جائے آگ اسے نہیں لگتی، تو جس دل میں حبیب آ جائے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی عقل ادھر تماشے دیکھ رہی ہے، حضرت خلیل ڈول نہیں رہے۔ اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ بھی آیا تھا، اس نے آ کے کہا تھا بارگاہ خلیل میں کین آئی ہیلپ یو، میں آپ کی مدد کروں۔ اب یہ تنہا ایک طرف، سارا پینڈ ایک طرف،
میں آپ کی مدد کروں؟ فرمایا ہو از یو، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں وہی ہوں، انبیاء پہ جب بھی تکلیف آئی ہے میں ہی پہنچتا رہا ہوں۔ اور فرمایا بات کر، تو کون ہے؟ عرض کی میں جبریل ہوں، اگر کہیں تو میں آگ سے بچا لوں؟ فرمایا نہیں، یو کین گو، تو جبریل ہے، وہ جلیل ہے، ہم خلیل ہیں۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے حضرت خلیل کی طرف سے۔ آپ نے توحید کا یوں پرچار کیا کہ اگر جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، اگر اولاد بھی جاتی ہے تو چلی جائے، اگر مال بھی جاتا ہے تو چلا جائے، لیکن توحید بچ جائے۔ حضرت ابراہیم نے برملا توحید کا پرچار کیا۔ اسی ٹاپک کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے اگلے جمعوں میں بھی، اور اسی حضرت ابراہیمی تصوف میں اگلے جمعے سے انشاءاللہ قربانی کی جو ہے نا وہ سلسلہ بھی شروع کریں گے کہ آپ نے کس طرح مال اور جان کو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔